رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو اور اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا بادروا بالاعمال فتنا کہ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ فتنے آئیں گے قطع اللیل المظلم کہ جس طرح گھٹ اندھیری رات ہوتی ہے کہ جس طرح کالی سیاہ رات ہوتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اس طرح فتنے آئیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا وَيُمْسِي كَافِرًا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور رات ہونے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اور رات کے وقت تو انسان مسلمان ہوگا مومن ہوگا لیکن صبح ہونے تک ان فتنوں کا شکار ہو کے وہ انسان کافر ہو چکا ہوگا اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو عمل دلانے کے لیے بات بتلائی آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا کہ ان فتنوں کا شکار کون ہوگا کہ جو دنیا کی کوئی معمولی سی چیز حاصل کرنے کے لیے دنیا کی کوئی چھوٹی سی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو بھی بیچ دے گا یبیع دینہ بعرض من الدنیا دنیا کا کوئی عمدہ حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا کوئی مزدور دہاڑی لگانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کہ لوگوں یہ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو کہ کوئی پتہ نہیں انسان کب اور کس وقت فتنے کا شکار ہو جائے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک اور تنبیہ فرمائی ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا آپ نے فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے کہ جتنا آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو دو لفظ ہی کہے ہیں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو ہم نے کی نہیں ہے صرف دو ہی لفظ کہے ہیں لیکن انسان سوچ و فکر بھی نہیں کرتا وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے کڑے میں جا کے گرتا اور وہ واقعہ ہو گیا نا کہ جس نے اپنے ایک یوسی ممبر کو پمپ کرنے کے لیے اس کی بابا کرنے کے لیے اپنی زبان سے وہ الفاظ کہہ دے کہ یہ تو ہمارا اس وقت کا نبی ہے اور وہ بیچارہ روکتا بھی رہا کہ نہ
تو نبی جو ہے اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ ہی اس نے کہے تھے اور لوگوں نے پکڑ لیا اور پھر وہاں سے اس کی لاش ہی گئی ہے۔ اور ایک عورت وہ کہتی ہے کہ یہ جتنے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں۔ اتنی عوام پاگل ہو گئی ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں رہ گئی کہ ہم نے اپنی زبان سے الفاظ کا کہا۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی تو کوئی کہہ رہا ہے صحابی، ان سے پیچھے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا۔ تو ہم نے اپنے ملک کے اندر خود ہی بدامنی پیدا کی ہے اور عوام کی ڈیوٹی اقتدار کے گروپوں نے، اقتدار کے لٹیروں نے یہ لگائی ہوئی ہے ڈیوٹی کہ سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، آگ لگانی ہے، سب کچھ ختم کر دینا ہے اور جلا دو کے واپس گھر آ جانا۔ اور عوام کو کیا ملتا ہے؟ 300 کا لیٹر پیٹرول ملتا ہے، یہ مسلمان کو ملا۔ اور پھر اس کے بعد مہنگائی، تم لوگ کرو یہ احتجاج، جاؤ جتنی مرضی پراپرٹیوں کو آگ لگاؤ، لوگوں کا نقصان کرو، یہ تمہارے اوپر ہی آیا۔ انہوں نے ٹیکس لگا کے وہ سارے تم سے وصول کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہوگی، اب کیا بنے گا؟ یہ سارے پیسے وہ ٹیکسوں کی صورت میں تم سے وصول کرتے ہیں۔ اور کراچی والے بیچارے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر کے بعد ہمیں وہ بسیں ملی تھی، وہ یوں کہ لوگوں نے جلا دی۔ یہ بسوں نے کیا کیا ہے کہ بسوں کو لوگ آگ لگائی جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے امتیوں، جب یہ وقت آ جائے تو پھر ان کے اندر شامل نہ ہونا،